کیونکہ جیسی جیسی مغربی انفلوئنس آ رہا ہے، یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا وہ اپنا لیتے ہیں مغربیت، یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اسکالرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتائے کہ اس کے اثرات کیا ہے. ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری آنکھوں کے سامنے 14 شادیوں میں صرف ایک طلاق ہوتی تھی جب میں گیا 1971 پہ، اور دیکھتے دیکھتے آج 70% شادیاں ہوتی ہیں طلاقوں کے اندر. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ طلاق کی کیا بربادی آتی ہے بچوں کے اوپر، میرے بچے ہماری جو طلاق ہوئی، میں نے خود دیکھا کہ کتنا اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہوتا. میرا یہ ایمان ہے کہ جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے طلاق میں، یہ ایک معاشرے کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ بچوں کو ماں باپ چاہیے. تو جب ایک خاندانی نظام ہمارے سامنے ان کا ٹوٹتا گیا، ہم وہی کلچر جب اپنا رہے ہیں، ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر یہاں نہیں ہوگا. میں جب آیا، میں نے اس کو آئی جی سے پوچھا کہ بتائیں کون سی کرائم بڑھ رہی ہے. مجھے انہوں نے کہا جی یہاں سیکس کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ریپ اور دوسرا بچوں سے جو ہو رہا ہے، زیادتیاں کرتے ہیں. وہ میں پھر فالو کرتا گیا. مجھے قصور میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کی رپورٹس ہیں جو میں یہاں بات نہیں کروں گا. تو میں نے ایک ڈی آئی جی کو بھیجا قصور. میں نے کہا ذرا چیک کرو یہاں کیوں نہیں یہ مسئلہ حل ہو رہا، اگر تھوڑے سے لوگ ہیں پکڑ کے ان کو اندر ڈالو. اس نے جو مجھے رپورٹ دی، یعنی تکلیف ہوئی مجھے جس سطح پہ وہ پہنچ چکی ہے. پھر خیر ہم نے کوشش کی کہ ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، لوگوں سے بات کریں، اس کو فائٹ کریں. لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اسکالرشپ ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ آتی کدھر سے؟ ہالی ووڈ سے جاتی ہے بالی ووڈ، ادھر سے کلچر آ جاتا ہے یہاں. کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ ہالی ووڈ کے اندر اس کلچر کی وجہ سے خاندانی نظام پہ کیا فرق پڑا ہے؟ ایک شادی کی اوسط ایوریج لائف سپین ہے 2.5 سال چلتی ہے وہاں شادی. جب آپ وہ ایک اپنا لیتے ہیں، آپ ایک لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں اسکالرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو صحیح دنیا کو، بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے. ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں، پہلے کیا ہوتی تھی کرتی اب یا کیا پہنچ. کسی نے بتایا کہ ہندوستان میں اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے؟ تو جب تک ہم اپنے یوتھ کو بتائیں گے ہی نہیں کہ یہ دو طرز زندگی ہے، آپ کی چوائس ہے، لیکن ہم بتائیں تو صحیح کہ اس کا یہ اثرات ہوں گے آپ کے معاشرے کے اوپر. تو میں تب سے مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم یہ کیسے سیکس کرائم کو فائٹ کریں. میں نے جب ان سے پوچھا، میں نے کہا جی سیکس کرائم بتائیں کہ کتنے لوگ آپ پکڑتے؟ جب پکڑے دیکھیں تو بہت کم ہے. اس نے کہا، آئی جی نے کہا جی لوگ شرم سے نہ عورتیں بتاتی ہیں نہ بچوں، خاندان بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے. ایک بڑا ریپ کیس ہوا، میں خود فالو کر رہا تھا اس کو. میں نے آئی جی سے پوچھا کیوں یہ آدمی یہ نکل کیوں گیا؟ کہتا جی وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے رپورٹ درج کروانی. اس کو اتنی شرم ہے، وہ دبانا چاہتی ہے. تو گورنمنٹ کیا کرے پھر؟ آپ ایکشن ہی نہیں لے سکتے ان کے اگینسٹ. تو کرپشن، اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے، قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے. اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے، یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس پہ سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے اندر ہماری اسکالرز کی، ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آ گئی ہے. موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے، پاکستان نہیں بدلا، دنیا بدل گئی ہے. بچوں کے پاس اب ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے تھے. یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے. اور میں کئی ماں باپ جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں کہ کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں پہ. اسکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کل، ڈرگز کیسے اسکولوں میں چلی گئی ہیں. یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا، یہ معاشرہ لڑتا ہے. اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کرتے ہیں ان سے، لیکن ان کی زندگی کی جو ان کی
جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرو وہ تو کریں. وہ کر نہیں رہے ہم. اور کنفیوژن ہے ٹوٹل. ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر میں آیا, میں نے لوگوں کو سمجھایا, میں نے کہا یہ تم ڈرامے وہ سارا انڈیا وہ بالی ووڈ سے ہالی ووڈ سے بالی ووڈ اور بالی ووڈ سے ادھر. میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرے پہ؟ کہتا جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ. میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے اس کا وہ جو ارطغرل ڈرامہ لے کے آیا یہاں, اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فحاشی نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور اس نے کیوں, پریزیڈنٹ اردوغان نے مجھے بتایا, اس نے کیوں وہاں ترکی میں شروع کیا, یہ پریزیڈنٹ اردوغان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا, یہ بھی اور بھی ڈرامے اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے, ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں, دوسری طرف وہ دینی. تو وہاں تو اس نے کہا کہ یار ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا. تو میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو میں پھر سے جب کہتا ہوں کہ جب ہم یہ لڑیں گے, یہ جو سیکس کرائمز ہیں, یہ جو اپنے معاشرے کو خاندانی نظام بچانا ہے, یہ ہمیں واپس جانا پڑے گا. ہمارے سکولرز کو بتانا پڑے گا. میں سکولر نہیں ہوں, لیکن سکولرز کو بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. یہ معاشرے کے سامنے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہیں. آج ہی آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہ ڈیورس ریٹ کدھر سے کدھر چلی گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ دو اور جو میں اناؤنس کرنے سے پہلے, ہمارا کلچر مختلف ہے. جو کلچر بچوں کے سامنے آ رہا ہے, کارٹونز کے, ایک کارٹون بڑا انفلوئنس کر رہے ہیں بچوں کو, اس کارٹون کے اندر کلچر بالکل مختلف ہے. بچوں کے اندر کنفیوژن ہے. تو ہمیں میڈیا سے اپنے بچوں کو اپنی تہذیب کے مطابق, کیونکہ وہاں سے انڈوکٹرینیشن شروع ہو جاتی ہے, بچوں کو بتانا چاہیے کہ دوسرا طرز زندگی بھی ہے. آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے, آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے, آپ سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے, لیکن آپ ایک دوسرا بچوں کو چوائس تو دے سکتے ہیں کہ ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ ہے اس کو صحیح معنی میں بچوں کی زبان میں آپ وہ تو بتا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اچھا, پھر ایک اور چیز, ہمارے دین کے اندر بڑا خاص رتبہ ہے والدین کا, ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے. مجھے جب میں نے چیک کیا کہ ہو کیا رہا ہے, بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. ہمیں قانون بنانا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے. تو یہ جب آپ جتنی دور چلے جائیں گے اپنی بیسک سے, جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا, بڑا عظیم خواب تھا, تو یہی حرکتیں ہوں گی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. آپ کو والدین کا نہیں پتا کہ جو قربانی دے کے آپ کو بڑا کرتے ہیں, آپ گھر سے نکال دیتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے آپ کی. یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے.